الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک زمین و آسمان کے لیے ہے. بادہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر،
خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو عنوان آپ کے سامنے ناچیز لے کر کے حاضر ہوا ہے وہ عنوان ہے حسن و حسین کی فضیلت کے تعلق سے، ان کی منقبت کے تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، خصوصاً ہماری جماعت کو، اللہ رب العالمین حسن و حسین سے محبت کرنے والا بنائے۔ اس موضوع کا انتخاب میں نے اس وجہ سے کیا کہ آج بہت سارے نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو اہل بیت سے وفاداری دینے والا، وفاداری کا ثبوت پیش کرنے والا گمان کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل بیت سے سچی عقیدت و محبت کرنے والا تصور کرتے ہیں، اور ہم پر یہ کیچڑ اچھالتے ہیں کہ ایک جماعت ہے جنہیں نہ اہل بیت سے محبت ہے نہ حسن و حسین سے محبت ہے۔ تو میں انہیں بتلا دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اگر آپ کی یہ سوچ ہے، اگر آپ کی یہ تھنکنگ ہے کہ ہمیں حسن و حسین سے اور اہل بیت سے محبت نہیں ہے، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جتنی محبت ہم اور ہماری جماعت اہل حدیث یا اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کی جو محبت اہل بیت سے ہے، وہ محبت جو حسن و حسین سے ہے، اتنی خالص محبت نام نہاد مسلمانوں کی محبت نہیں ہے۔ محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ روڈوں پہ آ کر کے خرافات پھیلائے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے محبت کا کہ اے سال کے اندر ایک دن ان کے نام پہ دیگر چیزیں کر لے اور محبت کا ہم دم بھرنے لگے کہ ہم ہی سب سے زیادہ حسن و حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کا معیار قرآن ہے، محبت کا معیار حدیث ہے، صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ہے۔ انہوں نے محبت کا مظاہرہ کس طرح سے کیا وہ میں آپ کے سامنے آج حدیث اور قرآن کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے حسن و حسین کی فضیلت اور منقبت میں وارد حدیثوں کا تذکرہ کروں، حدیثیں بیان کروں، اس سے پہلے میں صحابہ کے تعلق سے بھی چند اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور نبوت و رسالت میں وہ تمام پیغامات الہیہ کو امت محمدیہ تک پہنچا دیا جن کے پہنچانے کا مکلف اللہ رب العالمین نے آپ کو بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام طریقے بتا دیے جو راستے آپ کو جنت کے راستے دکھلاتے ہیں، وہ طریقے بتلا دیے جو راستوں سے آپ نے بچنے کا حکم دیا، متنبہ کر دیا جو راستے آپ کو جہنم کی طرف لے کر کے جانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان تمام چور دروازوں کو مسدود فرما دیا، تمام چور دروازوں کو بند کر دیا جہاں سے شرک کی ہوا داخل ہو سکتی تھی، بدعت کی ہوا داخل ہو سکتی تھی، خرافات اور بدعت کی ہوائیں جس سوراخ سے داخل ہو سکتی تھی، ان تمام سوراخ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند فرما دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن صحابہ کو آج کچھ مسلمان ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو صحابہ کو برا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، باغی اور بغاوت کا علم بلند کرنے والا صحابہ کرام کو جو لوگ تصور کرتے ہیں اور ہماری جماعت کے اندر یہ جلسوں میں دن بدن داخل ہو رہے ہیں، ہماری جماعت کے افراد کے اندر خصوصاً نوجوانوں کے اندر یہ بیماری یہ جلسوں میں دن بدن ان کے اندر پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ میں دور کی بات نہیں کرتا، ابھی چند دن پہلے میری ملاقات میرے ایک رشتہ دار سے ہوئی، اللہ اکبر، حضرت معاویہ کے تعلق سے اور صحابہ کے تعلق سے جس طرح کے شبہوں کو شبہات کی طرف اشارہ کیا گیا، مجھے سن کر کے حیرانی ہوئی کہ یہ چراغ تلے اندھیرا کیسے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں نے انتخاب اس وجہ سے کیا کہ آج شہادت حسین کو لے کر کے، شہادت علی اصغر اور علی اکبر کو لے کر کے، مسئلہ یزید کو لے کر کے جو صحابہ تک پہنچا جاتا ہے، صحابہ تک پہنچنے کی کوشش کی
جاتی ہے، ان کے عدالت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے ثقافت پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ کا جو لقب رب نے ان کو دیا تھا وہ لقب کسی اور کی طرف مجھ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں بدلہ دینا چاہتا ہوں، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر کسی نے چمن اسلام کی آبیاری کی ہے، اسلام کے بغیچے کی حفاظت کی ہے تو کوئی اور جماعت نہیں، وہ جماعت صحابہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر کسی نے امت مسلمہ کی حفاظت کی ہے تو وہ جماعت صحابہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کو اگر کسی نے خرافات اور بدعات سے بچایا ہے، ضلالت و گمراہی کے دلدل سے نکالا ہے تو وہ جماعت صحابہ ہے۔ جنت کا راستہ اگر کسی نے دکھایا ہے تو وہ جماعت صحابہ ہے۔ جہنم کے راستے سے اگر بچایا ہے تو وہ جماعت صحابہ ہے۔ نبی کے وفات کے بعد امت مسلمہ کی کس جگہ پہ تھی، کس حالت، کیا حالت تھی امت مسلمہ کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ نبی کے وفات کے بعد امت کے اندر تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا۔ نبی کی وفات کو لے کر کے کچھ لوگ نبی کی وفات میں غموں کے آنسو بہا رہے تھے تو کچھ یہ کہہ رہے تھے اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد کی وفات ہو گئی ہے تو اس کے بدن پہ اس کا سر سلامت نہیں رہے گا۔ ابو بکر پہنچتے ہیں، نبی کے رخ انور، نبی کے جبین مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دینے کے بعد باہر نکلتے ہیں اور یہ اعلان کر دیتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے وہ سن لیں کہ آج محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور جو رب کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کر کے سن لے اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور قرآن کریم کی آیت تلاوت کی افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اے لوگوں، کیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جائے، شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ امت اسلامیہ میں جو اختلاف پیدا ہوا، اختلاف ختم ہو گیا۔ نبی کی وفات کے بعد کس طرح سے سیدنا ابو بکر نے اسلام کی حفاظت کی، لوگوں کو جہنم سے کس طرح سے بچایا۔ مرتدین کا فتنہ ہے، زکات دینے والوں نہ دینے والوں کا فتنہ ہے، نبوت کے دعوے داروں کا فتنہ ہے۔ کہیں پہ اسود عنسی جنم لے رہا ہے، کہیں پہ مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کہیں سجاح نامی عورت نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے۔ ایک طرف عرب کے قبائل مرتد ہو گئے، بے شمار قبیلے مرتد ہو گئے، زکات دینے سے انکار کر دیا، بے شمار فتنوں نے جنم لیا۔ ابو بکر نے ڈٹ کر کے فتنوں کا مقابلہ کیا، خالد ابن ولید کھڑے ہو گئے اور جس طرح سے مرتدین کا قلع کما دیا، جس طرح سے اسلام کی حفاظت کی، وہ تاریخ کے اوراق پہ بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ ابن لشکر کے روانگی کی باری آئی، صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ نے کہا ابھی حالات دیگر گو ہے، حالات مضطرب ہے، ابھی اسامہ کی لشکر کو مت بھیجے۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا اللہ کی قسم اگر مدینہ انسانوں سے خالی ہو جائے اور جنگلات کے درندے مجھے چیر پھاڑ کر کے کھا جائیں پھر بھی میں لشکر اسامہ کو روانہ کر کے رہوں گا، کیونکہ لشکر اسامہ کو بھیجنا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرنا چاہ رہے تھے۔ میرے بھائیوں، کس طرح سے اسلام کی حفاظت ابو بکر صدیق نے کی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم صحابہ کے تعلق سے تمام افراد کا، بچوں سے لے کر کے جوانوں تک، جوانوں سے لے کر کے بوڑھوں تک، مرد سے لے کر کے عورتوں تک، تمام لوگوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ ہمارے لیے ہمارے آنکھوں کے نور ہیں، صحابہ ہمارے دل کا سرور ہیں، صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ جس طرح سے ایک بادشاہ کے اوپر اگر تاج نہ ہو تو اس کی خوبصورتی مات پڑ جاتی ہے، آنکھوں کے اندر بینائی نہ ہو، اس کی نورانیت چھین لی جائے تو آنکھ رہ کر کے بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر کوئی صحابہ کو نہ مانے، صحابہ کو گالیاں دے تو گویا کہ وہ اپنے آنکھ کی نورانیت کو ختم کر رہا ہے، اپنی بصیرت و بصارت کو ختم کر رہا ہے۔ صحابہ کی قربانیوں کو دیکھ کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا تھا۔ اللہ کو معلوم تھا، آج لوگ کہتے ہیں معاویہ نے یہ غلطی کی، ایرا گتا جسے باتھ روم کر کے اپنی
تشریف دھلنے کا طریقہ جسے معلوم نہیں ہے داہنے ہاتھ سے دھلا جائے یا بائیں ہاتھ سے دھلا جائے، جس کو پاخانہ کر کے دھلنے کا سلیقہ اور طریقہ معلوم نہیں ہے، وہ ایرا غیر نتو خیرا صحابہ کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے، صحابہ کی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، صحابہ کو تنقید کے خراب پہ رکھ رہا ہے۔ رب کو معلوم تھا کہ یہ شہادت حسین پیش ہوگا، رب کو معلوم تھا جنگ جمل پیش ہوگا، رب کو معلوم تھا جنگ صفین پیش ہوگا، علی معاویہ کا معاملہ پیش ہوگا۔ اللہ غلطیوں سے بے باخبر تھا، ان غلطیوں کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے اگر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، یہ سرٹیفکیٹ جو اللہ نے دیا اللہ کو سب معلوم تھا، پھر بھی اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب دیا۔ میرے بھائیوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے ماننے اور تمہارے نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ جس سے رب راضی ہو گیا، جس سے رب کا رسول راضی ہو گیا، جسے رضی اللہ عنہم رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، تمہارے نہ چاہنے اور چاہنے سے صحابہ کی جماعت پہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ستاروں پہ اگر کوئی آدمی تھوکنے کی کوشش کرے گا تو وہ بلغم آ کر کے اس کے رخ انور پہ ہی پڑے گا۔ اس لیے صحابہ کی عدالت کو داغدار مت کرو، ان کی شخصیت کو داغدار مت کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی، جنہوں نے اللہ کے لیے رسول اللہ کے لیے سروں کو کٹایا تھا۔ میرے بھائیوں، ان کی غلطیوں کو آپ نہ کٹولو، رب کو معلوم تھا غلطیاں ہوں گی، پھر بھی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لہذا مومنوں اپنے دل کو بڑا کر کے صحابہ سے رضامندی کا اظہار کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، صحابہ کی عدالت پہ ڈاکے مت ڈالا کرو۔ اور اسی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تھا، ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر میں تو میں آپس میں باتہ کہانی ہو گئی۔ غلطی سیدنا ابو بکر کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ لڑائی ہو گئی تو میں ہو گئی، عمر اپنے گھر میں چلے گئے، ابو بکر اپنے گھر پہ لوٹ آئے۔ ابو بکر کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، معافی مانگنے کے لیے عمر کے دروازے پہ جاتے ہیں، عمر دروازہ نہیں کھولتے ہیں، بھاگ کر کے اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے صدیق کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے۔ ابھی یہ واقعہ، ابھی یہ حضرت ابو بکر پہنچے تھے، اتنے میں حضرت عمر کے دل میں خیال آیا، ابو بکر دروازے پہ آیا تھا، آ کر کے واپس نکل کر دیکھتے ہیں ابو بکر نظر نہیں آتے ہیں، بھاگ کر کے سیدنا ابو بکر کے گھر پہ جاتے ہیں، ابو بکر وہاں نہیں ہے۔ حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ دربار نبوت میں ابو بکر صدیق جا پہنچے ہیں۔ وہ دل کے اندر کھٹک رہا ہے کہ نبی کو کیا جواب دوں گا۔ نبی کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کی غلطی ہے، ابو بکر رو رہے ہیں، عمر پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول سے ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول میری غلطی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، عمر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطیوں کی طرف التفات نہیں کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی جاننے کے بعد بھی صحابہ کرام کے غلطیوں کی طرف نہیں بلکہ اتحاد کی طرف، صلح کی طرف بلاتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا، لیکن آپ جانتے تھے کہ رب نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں۔ اور حضرت عمر گر کر کے اپنے گھٹنوں کے بل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول تو باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ۔ ایسا اختلاف ہوا حضرت خالد ابن ولید اور عبد الرحمن ابن عوف کے درمیان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ غلطی خالد ابن ولید کی تھی، عبد الرحمن ابن عوف دونوں جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ غلطی عبد الرحمن کی ہے یا غلطی خالد ابن ولید کی ہے۔ اللہ کے رسول نے خالد ابن ولید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لا تسبوا صحابی، لا تسبوا صحابی، لا تسبوا صحابی، فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیبا۔ اے خالد ابن ولید سن لو، جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ سے پہلے اسلام لے آئے ہیں، انہوں نے اللہ کے راستے میں جو ایک پوا چھٹا
راستے میں خرچہ کر کے مقام حاصل کر لیا ہے، اے خالد ابن ولید تم احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی خرچ کر کے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو صحابہ قبل الفتح اسلام لائے، ان کا مقام بہت بڑا ہے، تم ان کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کے دور کی بات ہے۔ اب کیا اگر اس حدیث کو اب اگر سمجھا جائے تو کئیوں احد پہاڑ کے برابر ہم سونا خرچ کر کے اللہ کے راستے میں صحابہ کا مقام حاصل نہیں میرے بھائیوں کر سکتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کی عدالت کو مجروح نہ ٹھہرائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من سبا صحابی، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر رسول اللہ کی لعنت ہو، اور دنیا کے تمام لوگوں کی لعنت اس شخص پہ ہو جو صحابہ کو برا کہتا ہے، صحابہ کو تنقید کے خراج پہ رکھتا ہے۔ صحابہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ نے ایسے ہی رضامندی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان اور کفار کے درمیان گھمسان ہوتی ہے، 3000 کافروں کا لشکر ہے، 700 مسلمان ہیں، حالات یہ ہیں کہ مسلمان جیت جاتے ہیں لیکن کچھ غلطیوں کی بنیاد پہ، اجتہادی خطا کی بنیاد پہ مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس قدر دوبارہ مسلمان اور کافروں کے اندر لڑائی ہوئی کہ اللہ اکبر، مسلمان کے ہاتھ مسلمان کٹ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے تھے ایک آدمی جو ہے میرے باپ کا پیچھا تلوار لے کر کے کہہ رہا ہے، جو پیچھا کر رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ میرے باپ ہیں، وہ میرے والد محترم ہیں۔ تلواروں کی جھنکار میں تلواروں کی آواز اس قدر آ رہی ہے کہ اس کو مسلمان انسانوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح کا عالم ہے۔ اللہ کے رسول کو کافروں نے گھیر لیا، کافر قبر کر کے ڈر پہ ہو گئے۔ رسول محترم کہہ رہے ہیں کون ہے جو میری دفاع کرے؟ طلحہ ابن عبید اللہ نبی کے دفاع میں آتے ہیں، عبداللہ ابن قمیہ موجود ہے، نبی کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک تیر انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نشانہ لیے ہوئے ہے، جس کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں تھا۔ طلحہ ابن عبید اللہ کو پتا چلا یہ ظالم نبی کے آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے تیر مارنا چاہ رہا ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے اپنے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ پہ رکھ دیا۔ دشمن تیر چلاتا ہے اور تیر طلحہ ابن عبید اللہ کے ہاتھ میں آ کر کے لگتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ یہ قربانیاں تھی صحابہ کرام کی، رسول محترم کا دفاع کر رہے ہیں۔ 12 صحابہ کرام جگہ پہ شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی اعلان کرتے ہیں کون ہے میری دفاع کرے گا؟ اللہ اکبر، جب حضرت طلحہ آواز دیتے ہیں کہ نبی ادھر ہے، ابو بکر دوڑ کر کے آتے ہیں، عمر دوڑ کر آتے ہیں، علی دوڑ کر کے آتے ہیں، مصعب ابن عمیر دوڑ کر کے آتے ہیں، زیاد ابن سکن دوڑ کر کے آتے ہیں، بے شمار صحابہ کرام نبی کا گھیرا بنا دیتے ہیں۔ رسول محترم کو کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیے، ہم دشمن کے تیروں کا سامنا کر رہے ہیں۔ زیاد ابن سکن صحابی جن کے بدن پہ 70 نیزے اور 70 تیروں کے زخم لگے، جب سینہ تان کر کے دشمنوں کے سامنے کھڑے رہے، پورا بدن چھلنی ہو گیا۔ اب سینہ نبی کے سینے کی طرف کر دیا، دشمن تیر چلائے جا رہے ہیں، پیٹھ پر لگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو کر کے اسی میدان کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ جب زمین پہ پڑتے ہیں، رسول محترم ان کے سر کو اٹھا کر کے اپنے ران پہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے زخموں کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول محترم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی جب آنسو مبارک زیاد ابن سکن کے چہرے پہ پڑا۔ زیاد ابن سکن کی آنکھ کھل جاتی ہے اور کہتے اللہ کے رسول میں یہی منظر دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میری وفات ہو تو نبی مجھے شہادت ملے، تو نبی کے سامنے شہادت ملے، میری اس منوکامنا کو میرے اللہ نے پورا کر دیا۔ صحابہ کرام جنہوں نے دین اور اسلام کے لیے، رسول کے لیے جان کو گنوا دیا، اپنے بچوں کو یتیم بنا دیا، اپنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، ظالموں تمہیں حیا نہیں آتی ہے صحابہ کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہوئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ کس پر مٹی کے تم بنے ہوئے ہو؟ جن صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا وہ جینا چاہتے تھے، ان کے پاس مال، ان کے پاس اولاد، دنیا کی پراپرٹی تھی، وہ بھی جینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی
زندگی کا سودا اسلام کے لیے کر لیا، سب کچھ گنوا دیا اسلام کے لیے، اور آج یہ ظالم مسلمان صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے جیسا کہ کہا، تمہارے گالیاں دینے اور تمہارے برا کہنے سے فرق تو نہیں پڑتا ہے، لیکن تم اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو۔ ستاروں اور سورج پہ تھوکنے کی جو کوشش کرے گا، میں نے کہا بلغم آ کر کے اس کے منہ پہ ہی گرے گا۔ میرے بھائیوں، میں حسن و حسین کی منقبت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وقت کی تنگ دامانی ہے۔ حضرت حسن و حسین ہیں کون؟ حضرت حسن اور حسین یہ نبی کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام حسن ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام حسین ہے۔ حضرت حسن جن کے والد محترم سیدنا علی ابن ابی طالب ہے، جن کی پرورش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہوئی۔ حضرت حسن کی ولادت رمضان کے مہینے میں 15 رمضان سن 3 ہجری کے اندر ہوئی۔ سیدنا حسین کی ولادت 1 سال کے بعد شعبان کے مہینے میں سن 4 ہجری کے اندر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حسن و حسین کے بارے میں میرے بھائیوں صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ شرف صحابیت سے مشرف ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان پہ ان کی شہادت و وفات ہوئی ہے، اور اسی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ جو عام فضیلت صحابہ کرام کی ہے، اس فضیلت کے اندر حسن و حسین بھی داخل ہے، اور خصوصی فضیلت یہ ثابت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن بریدہ کی روایت ہے کہ سمیت ابی بریدہ، میں نے ابا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول جمعہ کے دن کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ادرا الحسن والحسین، کہ اچانک حسن و حسین کو اللہ کے رسول مسجد میں آتے دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں آ رہے ہیں۔ روایت کے اندر ہے وعلیہما قمیصان احمران یمشیان فیاسران، اللہ اکبر، وہ لال کپڑے میں ملبوس ہے۔ سیدنا حسین لال کپڑے میں ہے، حضرت حسین لال کپڑے میں ہے، مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ رسول محترم نے دونوں نے دیکھا کہ دونوں بچے گرتے پڑتے آگے آ رہے ہیں۔ رسول محترم منبر سے اتر کر کے دونوں نوازوں کو اپنے گود میں لے کر کے اپنے آگے کھڑا کر دیتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں کہ سچ رب نے کہا تھا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہارے اولاد یہ فتنہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں انہیں بچوں کو دیکھ کر کے ان کی محبت میں آ کر کے میں رک نہ سکا، صبر نہ کر سکا، میں خطبہ چھوڑ کر کے اپنے دونوں نوازوں کو اٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑے کر دیا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی حسنین کریمین سے، اپنے نوازوں سے، سیدنا حسن اور حسین سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض کیا اس نے مجھ سے نفرت کیا۔ یعنی حسن و حسین سے محبت یہ اللہ کے رسول سے محبت کی دلیل ہے، حسن و حسین سے نفرت کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کی دلیل ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ اعتقاد ہے کہ جو حسن و حسین سے محبت نہ کرے وہ نبی کا وفادار نہیں ہے، جو حسن و حسین سے بغض رکھتا ہے وہ نبی کا باغی ہے، نبی سے نفرت کرنے والا ہے، کیونکہ نبی نے اپنی محبت کو مشروط کر دیا حسن و حسین کی محبت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اللہ کے رسول کے گھر پہ ایک مرتبہ فاطمہ دونوں کو لے کر کے آئی، سیدنا علی بھی آئے۔ اللہ کے رسول نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا، ایک طرف علی کو لے لیا، دوسری طرف فاطمہ کو لے لیا، حدیث قصہ کے نام سے جو مشہور ہے، اور دعا کی کہ اللہ میرے ان نواسوں کو اور میرے اس خاندان کو تو جنت کے اندر داخل کروانا۔ یہ محبت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و
حسین سے اور حضرت حسین کے تعلق سے میرے بھائیوں، حضرت حسن کی جو شہادت ہوئی، حضرت حسن کی شہادت زہر کی وجہ سے شہادت ہوئی، زہر انہیں دیا گیا، اور زہر جس نے دیا تھا حضرت حسن کو معلوم تھا، کئی مرتبہ ان کو زہر دیا گیا۔ جب وفات قریب آ گئی، حضرت حسین آتے ہیں، حسن سے پوچھتے ہیں میرے بھائی ذرا بتا دیجئے آپ کو زہر کس نے دیا تھا؟ حسن نے کہا تھا مجھے معلوم ہے زہر کس نے دیا تھا، لیکن میں بتاؤں گا نہیں، مجھے معلوم ہے اگر میں بتا دوں گا تو حسین اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہے، میں اس کو پردے میں رکھتا ہوں۔ اور وفات تک سیدنا حسن نے ظاہر نہیں کیا کہ مجھے زہر کس نے دیا تھا، اور زہر کی وجہ سے جو موت ہوئی، حضرت حسن نے اس آدمی کا نام، اس عورت کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور یہ حضرت حسن ہے، خلافت جب ان کے ہاتھ میں آتی ہے، 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد دیکھتے ہیں امت انتشار کی شکار ہے، امت کے ناؤ کو پار میں نہیں لگا سکتا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور معاویہ سے کہتے ہیں اے معاویہ یہ حکومت تم کو مبارک ہو، یہ خلافت تم کو مبارک ہو، مجھ سے یہ سنبھالا نہیں جاتا۔ حضرت حسین نے خلافت معاویہ کے ہاتھ میں دے کر کے لوگوں کو بتا دیا اے معاویہ کو برا کہنے والوں، حضرت حسن نے جسے معتبر سمجھا، جسے اچھا سمجھ لیا، تمہارے برا کہنے سے معاویہ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ معاویہ تو وہ ہے جو نبی کے سالے محترم ہے، حضرت حسین کے سالو ہے، کیونکہ معاویہ کی جو ماں ہے میسور بنت بہدل، یہ قبیلے کلب سے تھی، اور ان کی چچیری بہن ام رباب یہ حضرت حسین کی بیوی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ معاویہ اور حسین کا تعلق سالو کا تعلق تھا۔ ایک طرف سے معاویہ نبی کے سالے محترم ہے کیونکہ ان کی بہن ام حبیبہ نبی کی منقوہ تھی، نبی کے عقد میں تھی۔ اللہ کے رسول نے کاتبی وحی کے لیے متعین کیا، رسول جس کو معتبر سمجھے، حسن جس کو معتبر سمجھے، ہمارے نہ سمجھنے سے فرق نہیں پڑتا، ان کی ذات پہ بھوگنے والے بھوگتے ہیں۔ حضرت حسین کے تعلق سے حضرت حسین کی میرے بھائیوں کیسی شہادت ہوئی، میں سرسری طور پہ 3 سے 4 منٹ کے اندر وہ بھی باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ کن غداروں نے حضرت حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ جب یزید کے ہاتھ میں لوگ بیعت کر لیتے ہیں، اس کے بعد تمام لوگ بیعت کر لیتے ہیں چند لوگوں کو چھوڑ کر کے، اور 1-2 دن گزرتا ہے، سیدنا حسین اور عبداللہ ابن زبیر یہ عمرے کی غرض سے یا کسی اور کام کی غرض سے یہ جو ہے مکہ تشریف لے آتے ہیں۔ ادھر کوفیوں کو پتا چلا کہ حضرت حسین عبداللہ ابن عباس کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، خطوط لکھنا شروع کر دیا، اے حسین آئیے آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ کئی خطوط آپ کے پاس آ گئے، 50 کوفی مکہ کے اندر آ گئے، عبداللہ ابن عباس کے گھر پہ بیٹھ گئے کہ ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ سیدنا حسین حج سے فراغت کے بعد، مدینہ حج سے فراغت کے بعد، اس سے پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں کوفیوں کا معائنہ کر کے آؤ۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں، 18,000 کوفی بیعت کر لیتے ہیں۔ جب وہاں کے گورنر کو پتا چلا، یزید تک بات پہنچائی گئی، عبید اللہ بن زیاد کو جو ہے کوفہ کا والی متعین کر دیا گیا۔ اس نے کہا کہ اے لوگوں ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ، بغاوت بلند مت کرو۔ اللہ اکبر، اتنا غدار کوفی کے 18,000 لوگوں نے بیعت کیا تھا، ایک ایک کر کے سب حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑتے گئے، چند لوگ بچے اور آخر میں سب کوفی دم دبا کر کے اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ سیدنا حضرت مسلم بن عقیل جو ہے گھر تلاش کرنے لگے کہ میں کہاں جاؤں، جس کے گھر کے اندر چھپے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ جب قتل کی خبر پہنچتی ہے، ادھر حسین نکل دیتے ہیں مکہ سے قادسیہ ہوتے ہوئے، راستے میں خبر ملتی ہے مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت حسین ارادہ بدل دیتے ہیں، دمشق کی طرف جانے لگتے ہیں۔ تاریخ کے اندر ہے کہ میں یزید کے پاس جاؤں گا، سارا معاملات رکھوں گا۔ ادھر وہ بیٹھ کر کے کربلا کا جو راستہ ہے یہ دمشق کی طرف
طرف بڑھتا ہے اور دمشق میں یزید تھے، وہاں پہ راستہ بدل کر جانے لگے۔ اب کوفیوں کے پیٹ میں درد شروع ہوا کہ اللہ اکبر یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کوفہ آ رہے تھے اب دمشق کیوں جا رہے ہیں؟ انہیں ڈر تھا کہ جو خطوط ہم نے بھیجے ہیں، ہمارے جو سگنیچر ہے، جب یہ یزید کو پتا چلے گا تو ایک ایک خط لکھنے والے کو قتل کر دے گا۔ لہذا انہوں نے عمر ابن قیس کی قیادت میں 200 کوفی اور 50 کوفی پہلے سے تھے، 250 کوفیوں کا ایک لشکر یہ حضرت حسین کے ساتھ چل دیے۔ میدان کربلا میں جب پہنچتے ہیں، 10 محرم الحرام کا وقت ہے، میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، یہ کوفی خط کے تلاش میں تھے کہ خط کی گونی کہاں رکھی ہوئی ہے، ہم خط کو دستیاب کر لے، خط کو حاصل کر لے۔ خط نہیں ملتا ہے تو انہوں نے خیمہ حسین کو آگ لگا دیا تاکہ خط جل کر کے رات ہو جائے، اور لڑائی شروع ہو گئی کوفیوں کے درمیان اور حسین کی لشکروں کے درمیان۔ جو حکومت کی لشکر تھی اسے لگا کہ حسین کے لشکروں نے ہم پہ حملہ کیا ہے، حکومت کی لشکر اور حسین کو لگا کہ حکومت کے لشکروں نے ہم پہ حملہ کیا ہے، گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے۔ اور اللہ اکبر، حضرت حسین کا مقام بڑھانا تھا، اللہ کو شہادت عطا کرنی تھی، اللہ اکبر، لڑائی ہوتی ہے، سیدنا حسین اسی میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ شہادت دینے والے، یہ شہید کرنے والے، جس طرح سے عثمان کو بلوائیوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا، جس طرح سے علی کو کوفیوں نے بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، انہی کوفیوں نے مل کر کے نواز رسول سیدنا حسین کا میدان کربلا کے اندر 10 محرم الحرام کو شہید کر دیا گیا۔ یہ شہید کرنے والے نہ اس کا تعلق یزید کی فوجیوں سے تھا اور نہ اس کا تعلق کسی اور سے تھا، یہ قتل کرنے والے، یہ شہادت دینے والے جو ظالم تھے وہ کوفی تھے، اور کوفی کبھی وفادار نہیں ہو سکتے، تاریخ گواہ ہے ان کی غداریوں کی۔ اور یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عراق سے ایک آدمی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے عبداللہ ابن عمر، اگر کسی کو مچھر کاٹ لے یا مکھی بیٹھ جائے، مکھی کا خون اس کے کپڑے پہ لگ جائے تو اس خون کا کیا حکم ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اور عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا انظروا ھذا، اس لعین اور بدبخت کی طرف دیکھو، وقد قتلوا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحسن والحسین ریحانتان من الدنیا۔ اس ظالم کو دیکھو، بدبخت کو دیکھو، انہوں نے نواز رسول کو میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا گیا۔ تب یہ شہادت حسین کے خون سے تعلق سے پوچھنے کے لیے نہیں آیا کہ علی اصغر کے خون کا کیا حکم ہے، علی اکبر کے خون کا کیا حکم ہے، سیدنا حسین کے خون کا حکم کیا ہے۔ ان ظالموں نے پہلے تو نواز رسول کو قتل کیا، نواز رسول کو شہید کیا، اب اتنا معصوم بن رہا ہے کہ مکی کے خون کے بارے میں سوال کرنے آیا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ سنو ان الحسن والحسین ریحانتان من الدنیا، حسن و حسین میرے دنیا کے 2 پھول ہیں۔ یہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے۔ اس لیے میں پھر واپس کہنا چاہتا ہوں، اے میرے بھائیوں، اہل بیت سے محبت کرنا، حسن و حسین سے محبت کا اپنے دلوں کے اندر جوتی روشن کرنا، دیا جلانا، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور جو حسن و حسین سے محبت نہ کرے اس کا تعلق نہ نبی سے ہے، نہ اس کا تعلق کسی اور سے ہے، یہاں تک کہ جو صحابہ اور حسن حسین کو متہم کرے، ہم ایسے آدمی کو مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بچے، جوان، بوڑھے سب کے دلوں میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حسن و حسین اور صحابہ سے محبت یہ ایمان ہے، اور حسن و حسین اور صحابہ سے نفرت کرنا یہ انسان کے نفاق اور منافق ہونے کی دلیل ہے۔ جسے حسن و حسین سے محبت ہے اسے رسول اللہ سے محبت ہے۔ جو حسن و حسین کا وفادار ہے وہ اللہ کے رسول کا وفادار ہے۔ جو حسن و حسین کا غدار ہے وہ اللہ کے رسول کا غدار ہے، اور اللہ کے رسول کا غدار اللہ کا غدار ہے۔ اسے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر محبت اسلام باقی ہے یا اسلام کا جنازہ نکل گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ
ہمیں صحابہ کے مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں حسن و حسین کی محبت ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں نواز رسول سے محبت کرنے والا بنا، اور جب تک بدن میں جان ہے جب تک صحابہ اور نواز رسول سیدنا حسن و حسین سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ امت کے اندر جو خلفشار ہے، جو خرافات ہیں، بدعات ہے، اے اللہ ان بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے نقش قدم پہ اور اہل بیت کی عزت کرنے والا، احترام کرنے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، اور ہمارے دلوں میں صحابہ اور حسن و حسین اور اہل بیت کی محبت ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ